السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ آج کے پروگرام میں ہم ملک کے موجودہ حالات پہ بات کریں گے اور حسب معمول ہمارے پاکستان کے اسکالر تجزیہ کار مغل شاہ صاحب بات کریں گے، ہمارے ساتھ تجزیہ دیں گے، اپنی رائے دیں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، ہمارا پیارا ملک پاکستان سب خوب ناچتے بھی ہیں 14 اگست کو، 23 مارچ کو، اور سب ہرے ہرے رنگ کے جھنڈے بھی لہراتے ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں، پاکستان سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ مگر آئین ایسی چیز ہے جو کسی ملک کا بنیادی اصولوں کی بات ہے کہ یہ بنیاد ہوں گے جن پہ ملک چلے گا۔ اس ملک میں آئین کی پاسداری کا معاملہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے، آئین کو پس پردہ رکھا جاتا ہے، صدر الیکشن کی ڈیٹ دیتا ہے تو وہ ڈیٹ کو الیکشن کمیشن نہیں پوچھتا ہے، حکومت نہیں پوچھتی ہے۔ پھر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ آئینی ادارہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے جو فیصلے ہیں ان کو بھی کوئی عزت نہیں دیتا۔ تو یہ جو آئین کی بے توقیری ہے اور یہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اور یہ جو پریزیڈنٹ اور الیکشن کمشنر کا آپس کا جھگڑا ہے، یعنی حد ہے کسی ملک میں پریزیڈنٹ کہتا ہے الیکشن کمشنر کو میرے پاس آ جاؤ مشورہ کرنا ہے، یہ نہیں کہتا پریزیڈنٹ کہ میرا یہ فیصلہ ہے آ جاؤ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرو گے، نہیں، وہ کہتا آؤ ہم الیکشن پہ بات کریں۔ الیکشن کمشنر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ کبھی ہم نے تو زندگی میں نہیں دیکھا ہے، آپ نے زندگی میں دیکھا ہو تو بتائیے گا، یا کسی ملک خاص طور پہ وہ ملک جو ممالک جو انڈر ڈیولپڈ ہیں، کیا اس کے مکمل ہو سکتے ہیں ان اداروں کی جھگڑے کی وجہ سے، آئین کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے؟ جی بسم اللہ۔ ایشوز کا ذکر کیا ہے، یہ پاکستان کے کمرے میں سبھی لوگوں کو یہ چیزیں پریشان کر رہی ہیں، اس میں کوئی خوشی کی بات تو کسی کو نظر نہیں آتی، نہ افسوسی کی بات کرنا ہر ایک کو۔ جو ذی سوچ ذی فہم اور محب وطن پاکستانی کو نیند نہیں آتی ہے ان باتوں کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ سارے ملک کا جو آئین ہے وہ بتاتا ہے ایک متفقہ فیصلہ ہے لوگوں کا، آئین بھی ہوتا ہے نا، متفقہ فیصلہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے۔ بنیاداً یہی ہے کہ گھر کے جو مثلاً جو ممبرز ہیں کسی خاندان کے، وہ آپس میں بیٹھ کے طے کر دیں کہ ہم خاندان کو اس ایسے چلائیں گے، یہ اصول ہے، ان اصول تاکہ ہر ایک خوش رہے، کیونکہ ہر ایک کی رضامندی سے وہ آئین بنا ہے، تو ہر ایک کی خوشنودی اسی میں، ہاں اسی طرح چلے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جب آپ آئین پہ عمل نہیں کریں گے، اور جیسے پچھلے سال پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی صوبائی جب تحلیل ہو گئی تو 90 دن میں ان کے ہونے تھے، اور اب جو ہے تو قریباً سال ایک ہو گیا ہے شاید، تو آئین تو 90 دن کی بات کرتا ہے۔ اب جب آپ آئین سے ہٹیں گے، قانون سے ہٹیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا مائٹ از رائٹ؟ پھر کس طرح کیسے فیصلے ہوں گے؟ تو اب وہ اس وجہ سے لوگوں کو قومی اسمبلی کی جو الیکشن ہیں اس سے متعلق بھی شکوک پیدا ہو چکے ہیں، اور کئی باتیں کچھ لوگ کہتے ہیں 90 دن میں تو آلموسٹ ہر ایک کہتا ہے کہ نہیں ہوں گے۔ آئین بھلے کہے، جس طرح آئین پنجاب میں کہہ رہا تھا یا خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ نہیں، سال ایک گزر گیا، ابھی بھی کوئی اندازہ نہیں کب ہوگی۔ تو لوگوں کو یہ خدشات ہیں کہ صاحب، اور یہ پریشان کن بات ہے کہ جب آئین سے ہٹ جائیں تو پھر کوئی کچھ بھی کرے، اور بے آئین جو ہے اس میں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسری بات آپ نے کی کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی جو ہے،
دیکھیے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ آئینی ادارہ ہے اور اس میں وفاق اور صوبوں کے نمائندے بیٹھتے ہیں کہ جس طرح آئین ہے تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کئی ایسے سبجیکٹس ہیں جو وفاق اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر سکتا اور صوبے بھی اپنے طور پر فیصلہ نہیں کرتا، اس لیے وہ قومی مفادات کی ایک کونسل بنی ہے کہ وہاں بیٹھیں گے سب، صوبے کے نمائندے بھی بیٹھیں گے اور وفاق کے نمائندے بھی بیٹھیں گے تاکہ پھر آپس میں فیصلہ کریں۔ اب یہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی جو میٹنگ ہوئی، اس میں دو صاحب جو تھے، چیف منسٹر پنجاب اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا، وہ تو کسی کے نمائندے نہیں تھے، ان کو کیا حق ہے صوبے کے متعلق فیصلہ کرنا؟ جب ان کو جو انٹرم گورنمنٹ ہے، کیئر ٹیکر حکومت ہے، ان کے تو حقوق ہے صرف روزمرہ کے ڈے ٹو ڈے ایشوز کو آگے لے جانا۔ ان کو نہ ایجوکیشن پالیسی دے سکتے ہیں، نہ اکنامک پالیسی دے سکتے ہیں، نہ لیبر نہ انڈسٹری، کوئی پالیسی قسم کی نہیں دے سکتے، نہ وہ زیادہ تر ٹرانسفر سے پوسٹنگ کر سکتے ہیں۔ ان کو جس طرح چل رہا وہ 3 مہینے ہی ہے نا، ان کا زیادہ تر کام ہے کہ جی الیکشن کے لیے آپ تیاری کرو، الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومتیں مل کے آپ تیاری کرو۔ یہ قوم اور صوبے کے فیصلے کرنے والے یہ دو صاحب کون ہیں؟ یہ کسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ آئینی لحاظ سے تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی یہ جو کمپوزیشن اور میٹنگ ہوئی، میری نظر میں تو آئین سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ جن لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ تعلیمی پالیسی میں تبدیل کرو یا لیبر میں یا کسی پالیسی میں تبدیل کرو یا کوئی فیصلہ بڑا کر لو، وہ بیٹھ کے صوبوں کے یا وفاق کے فیصلے کرتے ہیں، خاص طور پہ جو نمائندے نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بات نکلے گی، یہ شاید میں سن رہا ہوں کچھ لوگ جائیں گے سپریم کورٹ، اب کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا فیصلہ، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو لوگ نمائندے نہیں ہیں وہ بیٹھ نہیں سکتے، اور یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اس کی میٹنگ ہونا ہی نہیں تھی جب تک الیکٹڈ گورنمنٹس نہ آئیں صوبوں میں۔ تو بنیادی بات تو یہی، اور جو اس کے فیصلے ہوں گے وہ بھی کوشچنبل ہوں گے، اس میں بھی سوال ایسے اٹھیں گے۔ جب میٹنگ ہی قانونی نہیں ہے تو اس کے فیصلے کیسے قانونی ہوں گے؟ اب چونکہ یہ ہو چکا ہے سرکار کا، اور یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں الٹیمیٹلی جائیں گی عدالت میں، یہ جائے گی سپریم کورٹ میں، یا کوئی گیا ہوگا یا نہیں جائیں گے، جس طرح باتیں سن رہے تو یہ بات بھی پھر چلی جائے گی سپریم کورٹ میں کہ آیا یہ میٹنگ قانونی تھی، آئین کے لحاظ سے آئینی میٹنگ تھی یا غیر آئینی میٹنگ تھی، اور اگر غیر آئینی نکلی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے فیصلے بھی کوئی غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ مطلب یہ کہ ملک کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ جس طرح پہلے وہ الیکشن نہیں ہوئے آئین پہ، اب آئین پہ ابھی نئی عمل کریں گے، اور یہ ایک لحاظ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک غیر آئینی ادارہ بن گیا، جب نمائندے نان ریپرزینٹیٹیو تھے، الیکٹڈ نہیں آئے، تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ لوگوں کے متعلق فیصلہ کرو؟ ان دونوں کو جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے تھے، چیف میں ان کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ کسی کی نمائندگی نہیں دینی چاہیے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں، ٹھیک ہے سب، مطلب کہ ساری چیزیں جو تھی الف سے یہ تک غلط ہیں، آئین کی مناسبت نہیں رکھتی۔ اب یہ فیصلہ جو ہے وہی سپریم کورٹ میں جائے گا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے جی، خدا کرے اگر یہ فیصلہ آ جائے کہ صاحب یہ غیر قانونی، یہ بیٹی جو غلط تھی، اس میں 2 ممبر صاحبان جو تھے ان کو کوئی حق نہیں فیصلہ کرنے کا صوبوں کے متعلق، تو لیکن اب وہ عدالت کی بات ہوگی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، دوسری وہ بھی ایک افسوسناک بات ہے کہ صدر اور چیف الیکشن کمشنر، ارے بھلے آپ چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ بھلے جو بھی آپ کی پوزیشن ہے،
آپ بھلے صدر کی بات سے اختلاف کریں، اگر وہ کوئی ڈیٹ دیتے ہیں، تاریخ دیتے ہیں اور صدر سمجھتے ہیں صحیح ہے یا سمجھ چلیے آپ کے نظر میں وہ غلط بھی ہیں، لیکن اتنا اخلاق ہونا چاہیے، اتنی کرسی ہونی چاہیے کہ اگر وہ بلاتے ہیں جا کے میٹنگ میں بیٹھے اور کہیں صاحب آپ کی بات سے اتفاق نہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ بات ہے، میں بھی یہ ادارہ کانسٹیٹیوشنل ہے، لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل ادارے جو ہیں وہ ایک بات پہ متفق نہیں ہوتے، لیکن یہ اخلاق جا کے ان کو اگر کہنا وہی سامنے بیٹھ کے بات کرتے تو اتنی یہ بات بری نہیں لگتی. تو اس قسم کی جو انداز طریقہ ہے، یہ بیہیویئر جو ہے، دیٹ از اے ویری سیڈ بیہیویئر. اب یہ معاملہ بھی پھر جائے گا. وہ صدر صاحب نے لا منسٹری سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیں، ابھی تک تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی پھر جائے گا سپریم کورٹ کے پاس. تو اب یہ ساری باتیں جو ہیں، اب یہ 90 دن میں الگ، جس اگر قومی اسمبلی کی بھی الیکشنز نہیں ہوئی تو قانون آئین کی وائلیشن ہوگی. جس طرح پنجاب اور کے پی کے میں نہیں ہوئی تو آئین کی وائلیشن ہوئی، وہ بھی چلا گیا سپریم کورٹ. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ آئینی میٹنگ رہی یا نہیں میٹنگ، اس کے متعلق بھی شکوک ہے، وہ بھی چلا گیا سپریم کورٹ میں. صدر اور چیف الیکشن کمشنر کی انٹرپریٹیشن جو ہے، اختلاف ہے، وہ بھی چلا جائے گا سپریم کورٹ. اب ایسے ملک کیسے چل سکتا ہے میرے بھائی؟ تو اس وجہ سے جوابات کیا ہوں گے کوئی نہیں کہہ سکتا. صرف اس وقت صرف پریشانیاں آئیں سارے ملک کو. کرائسس ہے. خدا کرے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، حالات حاضرہ پہ جب بات ہوگی تو ہم اب بات کریں گے کہ سینسس جو پری میچور تھا پہلے کیا گیا اور وہ ڈیجیٹل سینسس کیا گیا. اب وہ ڈیجیٹل سینسس میں آپ کو ہم کو پتہ ہے کہ رورل ایریاز خاص طور پہ، وہ چاہے پنجاب کے ہوں، چاہے سندھ کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، کے پی کے ہوں، وہاں اتنے فار فلنگ ایریاز ہیں کہ جہاں لوگوں کو شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. اپنے پیٹ میں 2 دانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ چند 100 روپے لے کے دے کے شناختی کارڈ کیوں بنوائیں گے؟ وہ بھی وہاں جا کے انکنوینٹ پلیس پہ پوری فیملی کو لے جائیں، اپنے کو لے جائیں، وائف کو لے جائیں، بچوں کو لے جائیں، تبھی وہ بے فارم بنتا ہے. تو میرے تو خیال میں کہ کئی لوگ جو ہے وہ اس سینسس میں نہیں ہے. چلو جی، سینسس کسی کے کہنے دے کے آ گیا، جو بھی ہے. اس سینسس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈیلیمیٹیشن کریں گے، نئی تک بندی کریں گے. اور اس میں پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ پہلے وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کہا تھا کہ یہ ہمیں قبول ہے یہ سینسس، پھر وہ آج کل کر رہے ہیں کہ ہمیں اعتراضات ہیں، ریزرویشنز ہیں، اور پھر جو ہے وہ نئی تک بندیاں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پرانی تک بندیوں پہ الیکشن کرواؤ. بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ نئی تک بندی کا سوال اس لیے اٹھ رہا ہے تاکہ الیکشن ڈیلے کیا جائے. اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی یہ دسمبر سے پہلے ہم الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے سکتے، جب تک یہ تک بندیاں ہوں. تو دسمبر میں بھی ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی ہیں، یہ آگے بھی لے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک تو سینسس ہے. پھر دوسرا کھیر کا معاملہ ایسا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا ہے کہ کھیر کی زمین ملک ریاض کو دی گئی ہے، بیریا ٹاؤن کو دی گئی یا کسی اور بھی ڈیولپرز کو دی گئی ہیں، اس پہ بھی اسٹے آرڈر آ گیا ہے. نمبر 3، تھوک کے حساب سے تبادلے ہو رہے ہیں، صوبے سے مرکز، مرکز سے صوبہ اور صوبے کے اندر. مگر بات یہ ہے کہ یہاں سے جو لوگ مرکز میں گئے ہیں، سندھ کے افسر، ان کی وہاں کوئی پوسٹنگ، کوئی سنوائی نہیں ہے. اور مرکز میں سندھی اسپیکنگ افسروں کا جو کوٹا ہے وہ کوٹے کے حساب سے بھی کچھ نہیں ہے. تو اتنی ناانصافیاں، اتنی ڈس ایکولیبرم ان دی کنڈکٹ آف دی پیپل ایٹ دا ہیلم آف افیئرس، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
جو پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے یا آپ کی جو باتیں سن کے کہ کسی کو یہ خیال اب نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو باتیں آپ نے بتائیں ان کا سندھ کے لوگوں میں کیا تاثر بیٹھے گا؟ ہمیں جو تینوں ناانصافیاں کی باتیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں نا، اگر یہ طریقہ ہے تو اس سے ڈسکریمنیشن اور ناانصافی ظاہر ہوتی ہے نا. یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ ملک کے ایک بڑے حصے میں ہمارے فیصلوں سے یا ہمارے کاموں سے کیا تاثر بیٹھے گا. آپ نے جیسے ذکر کیا ایک ایک قوم لیتے ہیں سینسس جو ہے یا ڈیجیٹل سینسس، پہلے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قانوناً ہمارے ہاں 10 سال میں سینسس ہوتا ہے اور ایک بار 20 سال میں بھی ہوا ہے. ہاں اچھا، لاسٹ سینسس جو ہے وہ 2017-18 میں ہوا، تو اس کا مطلب اگلی سینسس جو ہے 2027 سے 28 میں ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ سینسس کراتے ایک تو 5 سال میں، جبکہ آپ پہلے کرا چکے ہو 2017-18 میں، اور اس میں اگر لوگوں کو کچھ خدشات تھے اب ہر سینسس میں رہے ہیں. میں نے کیبنٹ کی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں اور بہت سی ایسی باتیں جو میں نہیں کہہ سکتا ابھی. ہر سینسس میں صحیح کاؤنٹنگ نہیں ہوتی، کوئی ایسا سینسس نہیں ہے اور اس کی بڑی وجوہات ہیں، میں ان میں نہیں جانا چاہتا. لیکن 2017 کی ہم آتے ہیں 18 کی جو ہوئی، جس طرح پہلی سینسس ہوتی رہی ہیں اسی انداز سے وہی ہوئی. ہر سینسس میں لوگ چھوڑے جاتے ہیں، کاؤنٹ نہیں ہوتے. کچھ کئی وجوہات ہیں جو کاؤنٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے صاحب، ایوری سینسس معلوم ہے مجھے، یہ رپورٹنگ کیبنٹ میں آئی ہے، میں میٹنگ سے بیٹھا ہوں. اب آپ کو وہ 17-18 والی بھی ویسے ہی سینسس تھی جس میں پہلے ہوئی ہیں، تو آپ 10 سال میں کراتے ہو تو یہ 27 سے 28 میں ہونی چاہیے تھے. ابھی کیوں پڑی؟ ایک تو اس سے خدشات پیدا ہوتے ہیں. اور آئین میں 10 سال ایسا نا آئین کی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی پھر وائلیشن ہوئی نا. ایک تو آئین کی وائلیشن اور پھر مطلب کہ لوگوں کے انٹینشنز پہ سوالات اٹھتے ہیں. آپ اگر آئین کی وائلیشن کر رہے ہو اور 10 سال ہمیشہ آپ 10 یا ایون زیادہ لگے تو 17 میں جو آپ نے الیکشن کرائی تو آپ ابھی کیوں کرا رہے ہو؟ اس کا مطلب کہ کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی اور پلاننگ ہے. لوگوں کو یہی خدشات ہیں نا، اور پھر یہ خدشات بڑھ گئے. اس کو پلاننگ کہیں گے یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ بدنیتی ہے. مگر لوگوں نے کہ کیا ارادے، کیوں کرا رہے ہیں آپ؟ اس کی کوئی تشفی وقت کوئی جواب نہیں دے رہا ہے نا. کیوں کرا رہے ہیں آپ 5 سال میں؟ جب آئین کہتا ہے 10 سال، ماضی میں اس طرح ہوتی رہی ہے، تو جب 17-18 میں ہوئی تو اب 27 میں کرائے. ایک تو اس کا مطلب کہ کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی وجہ ہوگی نا، تو اس لیے لوگوں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں کچھ لوگوں کو یہ خدشات ہو گئے کہ کیا ارادہ کیا ہے آپ کا. دوسرا یہ کہ جو نارمل سینسس ہوتی رہی ہمارے ملک میں، اس کو چھوڑ کے آپ کو ڈیجیٹل کیوں کرا رہے ہو؟ کیونکہ ڈیجیٹل جو ہمارا آدھا ملک تو ان پڑھ ہے، جہاں اچھا پھر ایسے علاقے ہیں جہاں کوئی ٹرانسپورٹ ہے نہیں، جہاں پہ کوئی الیکٹرانک فیسلٹیز نہیں ہے، جہاں کوئی فون نہیں ہے، جہاں پہ کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے. کئی لوگ ہیں جن کے پاس اپنا، اس طرح آپ نے کہا کہ طریقہ کار ایسا ہے کہ وہ ان کے شناختی کارڈ نہیں ہے. کئی وجوہات ہیں. کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے، دور دراز کے علاقے ہیں، کوئی پہنچ نہیں پاتا، کوئی الیکٹرانک فیسلٹیز، کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے، کوئی وہ اپنا شناختی کارڈ نہیں ہے. تو آپ یہ سب معلوم ہے سب کو، تو آپ نے اس کے بعد بھی ایک الیکٹرانک سسٹم کیوں رکھا
جو نارمل سسٹم ہوتا تھا آپ اسی انداز سے الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ یہ دوسری ہے جس سے بدگمانی پیدا ہوگی. ایک تو اس سے کہ آپ نے 10 سال کے بجائے 5 میں کیوں کرائی. دوسرا یہ کہ آپ نے جو نارمل جس طریقے سے الیکشن سینسس ہوتی تھی اس کے بجائے آپ نے ایسا الیکٹرانک طریقہ رکھا ڈیجیٹل کا جس میں آٹومیٹیکلی جو لوگ رہتے ہیں کہیں دور دراز علاقوں میں رورل ایریاز میں جہاں روڈ سسٹم نہیں پہنچتا, جہاں کوئی نہ بجلی ہے نہ کوئی فون ہے نہ کوئی ٹی وی ہے نہ کوئی کمپیوٹر ہے, کچھ نہیں پہنچ نہیں پاتے. پاکستان کی ایک بڑا حصہ, یہ صرف سندھ میں ہر صوبے میں یہ حال ہے, اور خاص طور سے سندھ اور بلوچستان میں یا جو سرائکی بیلٹ ہے ڈیزرٹ کا علاقہ ہے سندھ میں بھی ہے, وہاں پہ بھی ہے, پہاڑی علاقہ ہے بلوچستان کا, خیبر پختونخوا کا, وہاں آپ ڈیجیٹل سینسس کر رہے ہیں جان بوجھ کے کہ وہاں کوئی نہیں پہنچا بہت تھا. سینسس والے پہنچیں گے نہ ان علاقوں میں کوئی فیسلٹیز ہیں کہ وہ ڈیجیٹل سے مستفید ہو پائے. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں 10 کے بجائے 5 کرانا, نارمل سینسس کے بجائے ڈیجیٹل کرانا, لوگوں کے ذہن میں کیوں نہیں شکوک پیدا ہوں گے. یہ سب. اب دوسری بات جو آپ نے کہی وہ کھیل کروا لی. اب میں تو کہوں گا کہ سب سے پہلے حقیقتاً میں خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے سندھ کے جو چیف جسٹس ہیں علی محمد شیخ صاحب, انہوں نے اس کو بچایا ہے. جتنی بھی ان کی تعریف کری, میں ملاقات نہیں میری ان سے نہ میں جانتا ہوں, لیکن میں نے جو پڑھے رپورٹس میں ہی از دا ون جنہوں نے ہمت سے اور قانون کو عملداری کرانے کے اور یہ کہ نیشنل پارک کو پرزرو کرنے کے آرڈرز بھی اسٹے پاس کیے, اور سختی سے چیف سیکرٹری کو بھی کہا ہے کہ ہمیں ایفیڈیوٹ دے دو کہ نہ ہوگا, آئندہ بھی نہیں ہوگا, نہ ابھی ہوا ہے. سب سے اہم بات مجھے تو یہ لگتی, اور مجھے اطمینان یہ ہو رہا کہ اگر شیخ علی محمد صاحب جو چیف جسٹس صاحب ہیں اگر وہ ہیں تو ہمارے حقوق کی, لوگوں کے حقوق کی, اور نیشنل پارک بچا رہے گا. ورنہ جو لوگ جس انداز سے پیچھے پڑے ہیں 2 مہینے میں ریٹائر ہو رہے ہیں, خدا کرے تو یہ ہے. ممکن دوسرا جو اگر آئے گا ہم ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ جو ویلیوز شیخ علی محمد صاحب نے علی احمد صاحب نے کی ہیں, جسٹس علی احمد صاحب, تو ان کو وہ اپہولڈ کریں, اور خدا کرے گا وہ جانے سے پہلے اس کا ایسے فیصلہ کر جائیں گے کہ وہ اس کا سد باب ہو کہ آئندہ اس کو کوئی خراب نہ کر سکے ہمارے نیشنل پارک دوسرا بات سے. اور باقی جو ہے جس طرح پہلے کہا کہ جس انداز سے یہ جو تبادلے اور ٹرانسفر پوسٹنگ سندھ کے افسروں کی ہو رہی ہیں, تو وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ نظر نہیں آ رہا لوگوں کو کہ کیا تعصب پھیلا رہے ہیں. جونیئر آفیسرز کو بھیجتے ہیں یہاں پہ, اور جو سندھ کے اتنے سینئر افسر ہیں ان کو آپ تبادلہ کرتے ہیں, کوئی تبادلے کی وجہ بھی نہیں ہے. کیوں کرتے ہیں آپ تبادلہ؟ باقی صوبوں میں آپ نے نہیں کیے. آپ نے پنجاب کا چیف سیکرٹری اور آئی جی اس کے متعلق اتنی شکایات ہیں, وہ تو وہی بیٹھے ہیں نا. آپ نے سندھ کا چیف سیکرٹری اور آئی جی دونوں کا تبادلہ کیا, اور بھی کئی افسر کیے. مطلب یہ کہ سوچو ذرا, لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر نہ پھیلاؤ کہ ڈسکریمنیشن کر رہے ہو. یہ آپ کی باتیں جو ہے نا اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب نارملی ہم لوگ حالات حاضرہ میں آخری جو ہمارا وقفہ ہوتا ہے اس میں بات کرتے ہیں بین الاقوامی معاملات کی, اور بین الاقوامی معاملات کی جب بات ہوگی تو میرے ذہن میں 3 باتیں ہیں. ایک تو برکس کا اجلاس, اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اور ملکوں کو 1 جنوری 2024 سے ممبرشپ دیں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے رشیا اور یوکرین کی جنگ, وہ اتنا عرصہ چل رہی ہے اور آگے جا کے کہاں اس نے ختم ہونا ہے یا نہیں ختم ہونا ہے یا کہاں جائے گی. نمبر 2. نمبر 3 میرا جو ہے وہ ہندوستان نے چاند پہ اپنا منزل
تھی یہ 3 چیزیں مجھے پتا ہے، اس لیے کہ آپ تینوں کو ٹائم ان کے مطابق میرٹ کے مطابق ٹائم دے کے آپ تبصرہ بتائیں. سارا دیکھیے نا، برکس کا جو ہے آپ نے جو جس کا ذکر کیا پہلے، واقعی یہ سب سے عام بات ہے بین الاقوامی تعلقات میں. اور اگر آئندہ کا مستقبل میں دیکھیں کہ جو نیا ملٹی پولر ورلڈ بن رہا ہے، یونی پولر ورلڈ، جس میں امریکہ کی لیڈرشپ تھی اور وہ اب ٹرانسفر ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے اور ایک نئی دنیا، نیو ورلڈ آرڈر پیدا ہو رہا ہے. برکس اس کی نمائندگی کرتا ہے. اب برکس میں دیکھیں اس وقت 5 ممالک ہے، دنیا کی 40% آدم شماری پاپولیشن برکس کے 5 ممالک میں ہے. ابھی آئندہ بڑھے گی، نئے ممبر آئیں گے، وہ الگ بات ہے. ان 5 کی میں بات کر رہا ہوں. 40%. اور ورلڈ GDP جو ہے اس وقت جو ہے وہ 26% ورلڈ GDP ان کے پاس ہے، ان 5 ممبرس کے پاس. اور اگر ہم اس کو کمپیئر کریں دوسرے لحاظ سے جس کو کہتے ہیں پرچیزنگ پاور کیپیسٹی، اگر اس میں دیکھیں تو یہ جو برکس کے ممالک ہیں ان کی کیپیسٹی ہو جاتی ہے 31%. اور جو مغربی ممالک کا بلاک ہے G7 اس کی ہے 30%. تو ایک لحاظ سے پرچیزنگ پاور کیپیسٹی سے ابھی ہی برکس کے ممالک 1% G7 سے آگے جا رہے ہیں. اور دنیا کے جو اکانومسٹ جو تجزیہ کار کرتے ہیں ان کا یہی اندازہ ہے کہ یہ اگلے 10 سال میں G7 سے دوسرے لحاظ سے بھی ان کا GDP زیادہ ہو جائے گی، اس سے زیادہ ہو جائے گا، دولت میں زیادہ ہو جائے گی. ناؤ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ صاحب اس وقت بھی ایک دوسری نئی دنیا جنم لے رہی ہے، نیو ورلڈ آرڈر. اور جو امریکہ اور مغربی ممالک کا ورلڈ آرڈر تھا جو کسی زمانے سے مراد ہے 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹا، اس وقت بائی پولر ورلڈ تھا، امریکہ لیڈ کر رہا تھا ایک کو سوویت یونین دوسرے کو. جب سوویت یونین ختم ہوا، ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، تو امریکہ ایک یونی پولر ورلڈ ہو گیا، ایک پاور ہو گیا. اب وہ 91 اور آج یہ ہے. اس کا مطلب یہ قریباً 30 سال تک امریکہ یونی پولر ایک مونوپولی رہی سب کے اوپر. اب وہ مونوپولی کم ہو رہی ہے. اب یہ برکس کے جو 5 ہیں دے آر اوپننگ اپ، یہ ایک نئی دنیا، نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے. اور پھر جب آپ جیسے کہا آپ نے کہ ابھی اس میں 6 اور ممالک کا ابھی کل پرسوں انہوں نے فیصلہ کیا جس کو شامل کر رہے ہیں. اور سب سے جو عام ممالک شامل ہو رہے ہیں وہ ہے جن کے پاس تیل کی بڑی دولت ہے. سعودی عرب آ گیا، ایران اور عرب امارات. ان 3 کے علاوہ باقی جو ہے ایتھیوپیا ہے، ایجپٹ ہے اور ارجنٹینا ہے. تو یہ جو ہے اس کا مطلب اگلے سال جو ہے 1 جنوری سے غالباً اگلے سال جو برکس کی اس کی پاپولیشن دنیا کی قریباً 50% ہو جائے گی اور دولت بھی جو ہے G7 سے زیادہ بڑھ جائے گی. آپ سعودی عرب، ایران، UAE، ارجنٹینا، ایتھیوپیا، ایجپٹ ملائے گے تو ناؤ ایک پیرلل ورلڈ ہو رہا ہے. 1 لیڈ بائی US اور مغربی ممالک، دوسرا لیڈ بائی برکس کنٹریز. سبھی سوال کروں، پاکستان کیوں نہیں جا رہا ہے برکس میں؟ یا انڈیا مخالفت کرے گا؟ انڈیا مخالفت کرے گا. بس ٹھیک. سب سے ان کا ویٹو پاور ہے نا کہ کنسنسس سے پیدا ہوتے ہیں دوسرے ممالک. ٹھیک ہے. ابھی ایک تو پاکستان نے ابھی تک انٹرسٹ شو نہیں کیا، اور انٹرسٹ کتنے نے شو کیا؟ 40 ممالک نے، ان میں سے 6 انہوں نے شامل کیے ہیں کیونکہ ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی ہوگی نا
کہ ان کے تحفظات ہوں گے کسی ملک پہ کسی پہ کیا یا کیا. تو 40 ممالک جنہوں نے انٹرسٹ دیا تھا کہ ہم ممبر ہونا چاہتے ہیں ان میں سے 6 کو انہوں نے ہاں کی ایگری کیا. باقی 34 جو ہیں وہ بھی نہیں ہوئے. پاکستان نے تو انٹرسٹ بھی نہیں دکھایا. پلس یہ بھی ہے کہ ادھر کنسنسس میں انڈیا ویٹو کرے گا تو لیکن اپلائی بھی نہیں کیا پاکستان نے نہ انٹرسٹ شو کیا ہے. ایک بات یہ ہوگی. اب آگے چلتے ہیں دوسرے ایشو پہ روس پہ. اور وہاں پہ جو ہے 2 سال ہو گئے لڑائی کو. اب ہم اگر اس کو ریویو کرتے ہیں 2 سال کی لڑائی میں تو اس میں بہت ہی ایسے پریشان کن ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو آگے چل کے یورپ اور شاید دنیا کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی. وہ مشکلات یہ ہیں کہ اس وقت جو یوکرین کو جو مدد مل رہی ہے بے تحاشا $بلینز کیش بھی اور ہتھیار بھی جیٹ بھی ہیں اور ٹینکس بھی ہیں اور آرٹلری پیسز بھی ہیں اور ویپنز بھی ہیں اور جو بھی ہو جو چیز اسے چاہیے امریکہ یا نیٹو انکار نہیں کرتا سب دے دو. اب اس کا نتیجہ ایک یہ ہوا ہے روس کا بھی بہت نقصان ہوا اور یوکرین کا بھی بہت نقصان ہوا ہے. اب خدشات یہ پیدا ہو رہے ہیں ایک لحاظ سے کہ روس جو آج سے 3-4 سال پہلے بڑی طاقت بن رہا تھا ملٹری لحاظ سے تو پہلے بھی بڑا تھا. اکنامکلی کمزور ہے لیکن ملٹریلی وہ بہت آگے ہے. اسپیس میں نیوکلیر پاور میں ان میں وہ بہت آگے تھا. یہ 2 سال کی لڑائی میں امریکہ اس کو نیچے لے آیا ہے. روس کا یوکرین کو فتح نہیں کر پایا اور لڑائی کی بھی بند بھی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے وار آف ایٹریشن اس ایٹریشن میں یوکرین کا تو بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے لیکن روس کا بھی بہت نقصان ہوا ہے اور اس کے بھی جہاز ٹینکیں لوگ آرٹلری پیسز پیسہ اس پہ چلا گیا ہے بہت زیادہ. تو اس کا مطلب اس کی جو پوزیشن تھی آج سے 3 سال پہلے امریکہ اس پراکسی وار کے ذریعے اس کو نیچے لے آیا ہے اور اب ایسے خدشات پیدا ہوئے ہیں. آپ نے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ اب ڈرون اٹیکس جو ہیں یوکرین کے ماسکو پہ ہو رہے ہیں. ان کو مارا جا رہا ہے لیکن کبھی وہ بلڈنگز پہ کسی پہ وہاں تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو روس کی کمزوریاں بڑھ رہی ہیں اور اس میں ایک جو ان کے پہلے صدر ہے ڈمیٹروف وہ تو کہتے ہیں کہ شاید ایسا وقت بھی آ جائے. وہ روس کے پہلے صدر رہے ہیں پریزیڈنٹ رہے لوگ تو کہتے ہیں کہ ایسے حالات خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ روس کو شاید اپنے ڈیفینس سے بچاؤ کے لیے نیوکلیر پاور میں استعمال کرنا پڑے. وہ آدمی کہہ رہا ہے جو ایک وقت میں صدر رہ چکا ہے ملک کا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات وہاں پہ کس نہج پہ جا رہے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. خدا کرے بات وہاں نہ جائے لیکن یہ ہے کہ اس بات کو پیسفلی ریزالو کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے وہاں پہ پوٹینشیل جو ہے وہ فردر ایکسپورٹ بڑی لڑائی کا بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور آپ نے تیسری بات جس کا ذکر کیا وہ تو ہاں جو انڈیا کا سیٹلائٹ چاند پہ پہنچا. حکومت پاکستان نے مبارک دی ہے اچھی بات ہے. ہمارے نیبرز ہیں ہم اگر پیسفل ریلیشنز قائم ہو پرامن تعلقات ہوں نیبرز میں تو سب کے لیے اچھا ہے. دونوں ترقی کریں گے. ٹھیک ہے صاحب. ہمارے ہیں سوالات ہمارے ہیں خود خدشات ہمارے ایشوز ہیں ان کے ساتھ لیکن یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ اچھا کیا حکومت پاکستان نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ ان کو کانگریچولیشنس دینی. اب اس کی وجہ بھی دیکھیں. سب سے اہم بات جو ہے نا یہ تو پہنچ گئے لیکن کہاں سے شروع ہوا.
50 में जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो उनके जो वजीर आजम साहब थे पहले जवाहरलाल नेहरू और उनके तालीम के वजीर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इन दो आदमियों को क्रेडिट जानी चाहिए। उन्होंने एक जाल बिछाया साइंस और टेक्नोलॉजी के इदारों को बनाने का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हम जिक्र कर रहे थे एक प्रोग्राम में कि एम्पावर करो लोगों को। डेवलपमेंट जब होती है कि डेवलपमेंट मीन्स एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, और एम्पावरमेंट की पहली हमने कंडीशन क्या रखी थी? नॉलेज। तो आप देखें इन्होंने वो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट देके लोगों को तालीम देके लोगों को एम्पावर किया और आज वहां पहुंचे हैं। लोग एम्पावर होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, लोग एम्पावर नहीं करेंगे तो कोई तरक्की नहीं हो सकती। शाह मेहरबानी इसमें एक सिर्फ मैं एक बात करना चाहता हूँ। 50s में जब अमेरिका ने दावत दी हिंदुस्तान के वजीर आजम को, पाकिस्तान के वजीर आजम को, तो हिंदुस्तान का वजीर आजम कमर्शियल फ्लाइट में जाके वहां पहुंचा, मीटिंग करके उसने कहा मुझे वहां ले जाओ अपना अमेरिका में जहाँ MIT हमारे इदारे में गया, मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, वहाँ MIT में गए थे। नाम बताएं। हाँ, नाम बताएं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसी पे इन्होंने नाम रखे ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा सुने, तो वहां गया और उसने कहा मुझे ये हिंदुस्तान में बना के दो। उस एजुकेशन में हाँ। हमारे लियाकत अली खान साहब जब गए तो उनको जहाज भेजो, वो जहाज में गया, 15 दिन जहाज रुका, फिर कहा मैं कनाडा जाऊंगा, फिर कहा मैं इंग्लैंड आऊंगा, और कोई ऐसी डिमांड नहीं की कि मुझे लोगों को तालीम देनी है। नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर, खुदा हाफिज।